لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، پس پیچھے لگا دیا ان کے. اعقبہم عین قاف بے عقب ایڑی سے پیچھے کی چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ ایڑی بھی پیچھے والی سائڈ پہ ہوتی ہے انسان کے. اثر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ان میں اثر رکھ دیا، ان کو وارث بنا دیا، کیونکہ وارث بھی پیچھے ہوتا ہے نا، انسان کے مرنے کے بعد ہی بن سکتا عقاب سے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا یعنی ان کے اندر نفاق کو دائمی طور پر رکھ دیا، سزا کے طور پر. فی قلوبہم ان کے دلوں میں. الی یوم یلقونہ اس دن تک جب کہ وہ اس سے ملاقات کریں گے. کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن. کیوں؟ بما اخلف اللہ بوجہ اس کے جو انہوں نے خلاف کیا اللہ کے. ما وعدوہ جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ اگر ہمیں مال مل جائے تو ہم اس کے راستے میں ضرور صدقہ کریں گے. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے. تو یاد رکھیے کہ جس طرح اچھے کاموں سے ایمان کی طاقت بڑھتی ہے، ایمان کی نورانیت بڑھتی ہے، اسی طرح گناہوں سے کفر کی ظلمت بڑھتی ہے، منافقت شدید ہوتی ہے، منافقت پختہ ہوتی ہے. یعنی نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے اور برائی سے برائی جنم لیتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غلط کام کریں اور آپ کو پھر نیکی کی توفیق ہو. ہاں، نیک کام کریں تو اس کے بعد مزید نیک کاموں کو دل چاہے گا. الم یعلموا کیا انہوں نے جانا نہیں، ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم کہ اللہ جانتا ہے ان کی پوشیدہ چیزوں کو، ان کے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو، ونجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو، وان اللہ علام الغیوب اور بے شک اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صرف انسان کے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا. اسی لیے ثعلبہ جب کچھ مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ تھا. اللہ صرف ظاہر نہیں دیکھتا، وہ تو چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے، اور چھپ کے کی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور زبان سے کی ہوئی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے. اور بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا. اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ صفت کیوں بیان ہوئی ہے کہ علام الغیوب؟ منافقت بھی ایک چھپی ہوئی بیماری ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں. وہ منافق الذین وہ لوگ یلمزون جو عیب لگاتے ہیں، جیسے وہ صورت ہے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو لام میم زے ہوتا ہے عیب لگانا، حجب کرنا، مذمت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا. وہ لوگ جو الزام تراشی کرتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں کس پر؟ المتطوعین نفلی صدقہ دینے والوں پر. متطوع اور متطوع دونوں ایک ہی لفظ ہیں. متطوع اس کو کہتے ہیں جو صرف فرائض ہی ادا نہ کرے بلکہ اپنی خوشی سے نوافل میں بھی حصہ لے. صدقات واجبہ کے علاوہ خوشی سے نفل صدقہ بھی کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں خوشی سے دینے والوں کو، من المؤمنین مومنوں میں سے،
کس چیز کے بارے میں عیب لگاتے ہیں؟ فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں. یعنی جو لوگ خوشی خوشی صدقہ کرتے تھے، فرائض کے علاوہ خوشی کے ساتھ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے تھے نفلی صدقات کے طور پر، ان کا مذاق اڑاتے تھے. کس طرح؟ جو لوگ زیادہ دیتے ان سے کہتے کہ یہ لوگ ریاکار ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اپنی شان بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور جو لوگ تھوڑا دیتے ان کا دوسری طرح مذاق اڑاتے. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی جہد، اپنی مشقت. فیسخرون منہم، تو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اپیل کی تو ہر طرح کے سچے مومن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی خوشی کے مطابق مال لے کر آئے. جن کے پاس زیادہ تھا وہ زیادہ لائے، جن کے پاس تھوڑا تھا وہ تھوڑا لائے. لیکن کوئی بھی سچا مومن خیر کے اس کام میں حصہ لینے سے پیچھے نہ رہا. اور یہ صرف زکوٰۃ، عشر وغیرہ کے مال نہ تھے بلکہ نفلی صدقات تھے. اس پر منافقین نے خوب باتیں بنائیں. جن لوگوں نے زیادہ دیا ان کو بھی نہیں چھوڑا، جنہوں نے کم دیا ان کا بھی مذاق اڑایا. اور اس کی تفصیلات پیچھے بھی گزر چکی ہیں کہ جیسے ایک صحابی ایک مٹھی بھر کھجوریں لائے تو ان پہ ہنسنے لگے کہ یہ اس سے روم فتح کرنے چلے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر مذاق اڑانے کی بات ہوئی. کبھی اس کے لیے استہزاء کا لفظ آتا ہے، کبھی سخرہ کا لفظ آتا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مذاق اڑانا اور بیہودہ مذاق اڑانا اور بے سوچے سمجھے دوسروں کا مذاق اڑانا یہ منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. کیونکہ بار بار اس صفت کا ذکر منافقوں کے لیے کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً نیکی کے کام کرنے والوں کا یا نیکی کا یا دین کا مذاق اڑانا یہ کسی مومن کے شایان شان نہیں ہو سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی اچھے کام کا یا اچھے کام کرنے والے کا مذاق کیوں اڑاتا ہے، کب اڑاتا ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی؟ یعنی اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، ہمیں اس کو دعا دینی چاہیے، ہمیں اس کو بطور مثال اپنے سامنے رکھ کر خود بھی کوئی نیک کام کرنا چاہیے. لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہی ہو رہا ہے. نہ وہ ان کو اپنے لیے مثال سمجھتے تھے، نہ ان کی تعریف کرتے، نہ ان کو انکریج کرتے، نہ ان کے لیے دعا کرتے. کیا وجہ تھی؟ یعنی ہر انسان کو اتنا پتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، لیکن جب ایک انسان خود اچھا نہیں کر سکتا تو اچھا کرنے والے کو ہی بلیم کرنے لگتا ہے. انگور کھٹے ہیں، یہ بھی ایک نفسیات ہے نا، کہ جس چیز تک آپ نہیں پہنچ سکے، جو کام آپ نہیں کر سکے، اگر وہ کسی اور نے کر لیا اب آپ سے ہضم نہیں ہو رہا. یا پھر یہ خوف آپ کو لاحق ہوتا ہے کہ ان کی تعریف زیادہ ہو گئی تو میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہوگا. یا وہ خود سے زیوم کر لیتے ہیں کہ کسی دوسرے کی تعریف کا مطلب میری برائی ہے، لہٰذا وہ اپنے سے شرمندگی دھونے کے لیے، اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی ذلت دور کرنے کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں کہ دوسروں کو ذلیل کیا جائے، مذاق اڑا کر ان کو خوار کیا جائے، تاکہ جب ہر طرف اندھیرا ہو جائے تو کسی کا بھی جرم نظر نہ آئے. مثلاً ایک مجلس میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
نہ ان میں سے اٹھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں. تو جو ایک نہیں پڑھ رہا وہ عموماً کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کی برائیاں یا ان کا مذاق اڑانا یا نماز کو ایک ہلکا کام گرداننا یا اپنے کچھ کاموں کا تذکرہ اور تبصرہ کرنا. یعنی اگر کسی نیک کام میں کوئی شخص ہم سے آگے بڑھ گیا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. کسی نہ کسی طرح اس کو ذلیل و رسوا ضرور کرنا ہے تاکہ ہماری کوتاہیوں پر پردہ پڑا رہے. ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مذاق اڑانے والے لوگ عام طور پر کم عقل لوگ ہوتے ہیں. کم عقل قسم کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. گنوار قسم کے لوگ، ناسمجھ لوگ. یعنی مذاق اڑانا ناسمجھی کی علامت بھی ہوتی. کوئی بھی سمجھدار شخص، پڑھا لکھا، مہذب شخص، ویل مینرڈ آپ کو یوں کسی کا مذاق اڑاتا نہیں دکھائی دے گا. منہ کون چڑھاتا ہے؟ عقل مند لوگ. یہ بچوں کی عادت ہوتی. تو گویا ان منافقین کے اندر ابھی تک بچپنا ہے، اممیچور بھی ہیں. سمجھتے تو خود کو بہت بڑے ہیں، بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن عقل ان کے پاس سے نہیں گزری. اگر یہ عقل والے ہوتے تو ایک اچھے کام پر مذاق اڑانے کی بجائے اس میں شریک ہو جاتے. ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے غلط کام کے لیے یا کسی کی اچھائی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، تو پھر ہم اپنی کمزوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے عموماً تمسخر کا سہارا لیتے ہیں اور دوسرے کا مذاق اڑا دیتے ہیں. یعنی خود کو جب جسٹیفائی نہیں کر پاتے اپنے غلط کام پر تو پھر اس کا حل کیا تلاش کرتے کہ دوسروں کا مذاق اڑاؤ. کوئی بھی سمجھدار شخص ایسی حرکت نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے تھے؟ کہ انسانوں کی تربیت کریں، ان کا تزکیہ کریں. وَيُزَكِّيهِمْ. تو منافقین تو اس سے فائدہ اٹھا نہیں رہے تھے، لہذا وہ تو تربیت سے خالی لوگ تھے. اسی لیے وہ اس طرح کی چھچوری حرکتیں اور گھٹیا قسم کے رویے اختیار کیے ہوئے تھے. عموماً مذاق اسی لیے اڑایا جاتا نا کہ کسی چیز کی اہمیت کو کم کیا جائے، لوگوں کی نگاہ میں اس کو گرایا جائے. تو اہل ایمان کے جو بڑے بڑے کارنامے اور قربانیاں، یعنی تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ کسی مقصد کے لیے کوئی شخص اپنا پورا گھر لٹا دے. پورے کا پورا گھر کوئی ایک جنگ میں دے کر خود فارغ ہو جائے، اور اتنا اللہ پہ توکل ہو کہ جب پوچھا جائے کہ پیچھے کے لیے کیا ہے تو ایک دن کے لیے بھی کچھ نہ، اور کہ اللہ اور اس کا رسول ہی کافی. ان کو چھوڑ کر آیا، ان کی محبت ہے ان کے پاس، وہی کافی ہے ان کے لیے. یہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت. ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا جائے، یعنی بڑی بڑی قربانیاں کرنے والوں کی قربانی کو مذاق میں اڑا دیا جائے. یہ کوئی سمجھدار شخص نہیں کر سکتا. یہ وہی کر سکتا ہے جس کی عقل چھوٹی ہو. اور بڑی بات یہ ہے کہ اپنی کمزوری کو مٹانے کے لیے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے، اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے چیزوں کے حقائق کو بدل دینا، ان کو کچھ سے کچھ معنی پہنا دینا، الزام تراشی کرنا. کیونکہ یہاں پر دونوں چیزیں آئی ہیں نا، صرف مذاق اڑانا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کیا، یلمزونا، عیب لگاتے ہیں. یعنی انہیں مسلمانوں کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی، تو چن چن کے دوربین لگا کے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ڈھونڈ لاتے ہیں کہ جس سے ان کی ساری نیکی پہ پانی پھیر دیں. عموماً لوگ جب کمزور پڑتے ہیں اور کسی بات کو فیس نہیں کر سکتے، کسی ریالٹی کو فیس نہیں کر سکتے، تو فوراً کس طرح پنترا بدلتے، نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. حالانکہ آپ مذاق نہیں کر رہے تھے، صرف اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے آپ مذاق کا سہارا لیتے ہیں. پہلے بچوں کو اس بات سے روکا جاتا تھا کہ وہ بڑوں کا مذاق اڑائیں یا استاد کے بارے میں نازیبا بات کریں. آج اگر بچے استاد کے بارے میں تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کریں تو مائیں انکریج کرتی ہیں، انہیں کانفیڈنس کا نام دیا جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. بہت سے بچوں کو دیکھا گیا کہ گھر میں جا کے استاد کی گفتگو کا یا چال کا یا لہجے کا یا بولنے کے سٹائل کا یا کپڑوں کا یا کسی نہ کسی طرح کا مذاق اڑا کر
اس پہ ہنستے ہیں، اور حد تو یہ کہ استادوں کے سامنے بیٹھ کر بھی یہ سب کچھ کرنا کانفیڈنس سمجھتے ہیں۔ بہت سی ایسی پارٹیاں کالجز اسکولز میں ارینج کی جاتی ہیں جس میں استاد سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی میں ان کی نقلیں اتاری جا رہی ہوتی ہیں یا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے مہذب معاشرے میں بھی یہ چیز اب انٹرٹینمنٹ کے نام پر بہت عام ہو گئی۔ اصل میں احساس کمتری کا وہ شکار ہوتے ہیں، لیکن اس کو چھپانے کے لیے احساس برتری کو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈسکریج کرنا بھی مقصود تھا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا دل ہمیشہ چھوٹا ہونے لگتا ہے۔ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے، کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہو تو آپ کو کیسے لگتا ہے؟ کوئی بھی شخص مذاق اڑانے کو برداشت نہیں کرتا، اسے اپنی ذلت سمجھتا ہے، اور بعض اوقات اس کا شدید ری ایکشن ہوتا ہے، اور شدید ری ایکشن قتل تک جا پہنچتا ہے، جیسا کہ کل بھی آپ نے پڑھا۔ اور اس بات میں دوسری طرف مجھے مسلمانوں کی گریٹنس بھی سمجھ میں آتی۔ کہیں نہیں یہ پتہ چلتا کہ مخلص اہل ایمان نے ان باتوں کو کوئی بہت توجہ دی ہو اور ان کو برداشت نہ کیا ہو، یا جوابی نیگیٹو ری ایکشن میں انہوں نے کوئی ہاتھا پائی کر لی ہو، بلکہ بہت حسن و خوبی کے ساتھ ان ساری باتوں کو وہ برداشت کرتے چلے گئے، درگزر کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ان کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ تو مسلمانوں کی قوت برداشت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، یہاں سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی عام طور پر لوگوں میں مذاق کو برداشت کرنے کے لیے قوت برداشت بہت کم ہوتی، نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیجئے کہ بچوں کے درمیان جو ہاتھا پائی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے درمیان، وہ کہاں سے چھڑتے ہیں؟ مذاق اڑانے سے، منہ چڑھانے سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، بلی کرنا جس کو کہتے ہیں۔ ایمان انسان کو اندر سے محفوظ کر دیتا ہے، اعتماد دیتا ہے، انٹرنلی سیکیور بناتا ہے، اور جو شخص اندر سے محفوظ ہوتا ہے یا اندر سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ کسی بھی اپنی چیز کا مذاق اڑائے جانے سے کچھ زیادہ پریشان نہیں ہوتا یا اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ مثلا جو لوگ اپنے آپ کو بااعتماد سمجھتے ہیں اپنی ظاہری لکس کی وجہ سے، تو جب ان کی لکس پر یا ان کے اپیرنس پہ کوئی بات کرتا ہے تو اس پر پھر وہ نیگیٹولی ریئیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ جس چیز کو وہ سیکیورٹی کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ ہرٹ ہوئی۔ یا اسی طرح اگر کوئی شخص مالداری پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے اور کسی نے مال کا مذاق اڑایا تو وہ اس پر بفر اٹھے۔ لیکن مومن کے لیے نہ اس کی لکس، نہ اس کی ظاہر داری، نہ اس کا مال، کوئی بھی دنیا کی چیز ایسی نہیں جس پر وہ بھروسہ کرتا ہو، اس لیے اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ظاہریت میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑایا گیا ہے، چونکہ وہ اندر سے سچے تھے، ایمان پر راضی تھے، اس لیے جب ان کے ساتھ ایسا ہوا تو انہوں نے ان چیزوں کو کچھ زیادہ اہمیت ہی نہیں دی۔ ایمان میں یہ چیز ساتھ ہی آ جاتی ہے نا کہ ایمان بالآخرت بھی آ جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں جس سے اس کی جزا چاہیے، اگر وہ راضی ہے تو دنیا بھر کے مذاق اڑانے سے کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ اور یہ سب کچھ صحابہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے تھا کہ وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے اور اپنے مقصد سے منہ نہیں موڑتے تھے۔ منافقین کا تو کام کیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے مقصد سے پھیر دیں، وہ جس جنگ کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے وہ تیار نہ ہو، بزدل ہو جائیں، لیکن ان کا یہ ہتھیار کارگر نہ ہوا۔ اپنے آپ کے لیے سوال لکھیے، کیا میں کسی کا مذاق تو نہیں اڑاتی؟ یا کیا میرے اندر کسی کا مذاق اڑانے کی عادت تو نہیں؟ دوسرا سوال، جب کوئی میرا مذاق اڑاتا ہے تو میرا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اس موقع پر میں کس طرح ری ایکٹ کرتی ہوں؟ اور مذاق اڑانے میں آنکھوں سے اشارے کرنا، زومانی قسم کی مسکراہٹ، زبان سے بات، الزام تراشی، سب کچھ شامل ہے۔
کہ جب میرا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اور یہ سب بیچ میں بریکٹ میں لکھ لیجئے، آنکھوں کے اشارے سے، مسکراہٹ سے، جسم کے کسی بھی حصے کے ساتھ اشارے سے، یا زبان سے، اکیلے یا بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اکیلے ہی آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، اور کچھ لوگ اوروں کو بھی شامل کر کے ایک جتھے کی صورت میں آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. آپ مثلاً کسی شادی پر گئے ہیں اور سر ڈھانکا ہوا ہے، تو ایک گروہ آپ کو ایسا مل جاتا ہے کہ جس کو آپ کا یہ سب کچھ، یہ حال حلیہ پسند نہیں، وہ مل جل کے آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. بعض اوقات اپنے رشتے داروں میں سے ہی ہوتے ہیں. ایسے موقع پر میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے بھی ایمان کا امتحان ہو گیا نا، اس وقت اللہ سب کو آزماتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. ہاں؟ اس موقع پر آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف مسکرا کر خاموش ہو جاتے ہیں، بحث کرنے لگتے ہیں، یا تان و تشنیع کرنے لگتے ہیں، یا جوابی الزام تراشی شروع کرتے ہیں، یا غصے کے مارے اٹھ کے آ جاتے ہیں، چیخنے چلانے لگتے ہیں؟ کیونکہ کسی بھی ناپسندیدہ بات کے موقع پر چیخ چلا کر ریئیکشن ظاہر کرنا یہ بھی مہذب لوگوں کا کام نہیں. آپ لوگوں کو ضرور کچھ نہ کچھ ایسی مشکل پیش آتی ہوگی، کیونکہ یہ ڈے ٹو ڈے لائف سے متعلق چیزیں ہیں، اور اس معاملے میں آپ کو بہت مہذب ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کی نمازیں، دینداری، قرآن پڑھنا پڑھانا، یہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا اگر آپ کے اندر یہ بنیادی اخلاق نہیں کہ لوگوں کے مذاق کا جواب اگر نہ دینا جانے آپ. اصل میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے، معلوم نہیں کیوں. آپ راہ چلے جا رہے ہو تو کوئی نہ کوئی آپ پہ آوازہ کسے گا، آپس میں باتیں کر کے آپ کا مذاق اڑائیں گے، اونچی اونچی آواز سے کچھ آپ کو سنائیں گے، اور اس پہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ینگسٹرز کو آپ دیکھیں راستوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی سواری کے پاس سے کوئی گزرے تو منہ چڑھا کے گزر جائیں گے. یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قدر بد اخلاق اور بدتمیز طرز عمل اختیار کر لیا ہے ہم نے کہ شاید دوسروں کو ٹیز کر کے، دکھ دے کے، دوسروں کو پریشان کر کے ہم انجوائے کرتے ہیں. خوش ہونے کی اور تو کوئی چیز رہ نہیں گئی، اس لیے ایسی گندی حرکتوں سے ہی انجوائے کر رہے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ذرا چلتے دوسرے کو تانا دے جانا، اور کچھ نہیں تو یہ سب معنی خیز قسم کی باتیں اور ادائیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. پورا ایک کردار بدل گیا ہے، یعنی سچے ایمان کی جگہ منافقانہ طرز عمل نے لے لی. یہ طرز عمل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے، اور عام روزمرہ زندگی، معاشرتی تعلقات میں مذاق اڑانا بھی ہے، لیکن دین والوں کا مذاق اڑانا کسی نہ کسی طرح ایک خاص طریقہ زندگی بنتا جا رہا ہے. اس لیے کہ زندگی میں اور تو کوئی مصروفیت ہے نہیں، کوئی پروڈکٹیو کام ہے نہیں، تو مذاق اڑانے پہ ہی رہ گئے، اور فارغ لوگوں کا کام ہے. دین آپ کو ایک اعتماد دیتا ہے، کیونکہ اللہ جیسی ہستی پر ایمان لانا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا. وہ تو ایک احساس اور ایک پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اس کی نگاہ میں. پھر تو آپ کا زاویہ نگاہ ہی بدل جاتا ہے، آپ کے مسکرانے کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کی سوچ بدل جاتی، آپ کا لائف سٹائل پورا تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی ایمان جب جاگتا ہے اور وہ روشنی اندر آتی ہے، پھر تو انداز ہی بدل جاتے ہیں. لیکن جب آپ اس ایمان سے دور ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح آپ انسیکیور ہوتے ہیں اندر سے، اور پھر وہ غیر یقینی کیفیت کسی نہ کسی نیگیٹو ری ایکشن میں ضرور سامنے آتی رہتی ہے. اسی کا نام پھر بد اخلاقی ہے. انجام اب کیا ہوتا ہے ایسی حرکتوں کا؟ ایک تو فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. یہ پھر بلاغت کے اصول مشاکلت کے تحت یسخرون منہم سخر اللہ منہم جواباً آیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. دین والوں کا مذاق اڑانے کا نتیجہ کیا ہے؟ عذاب علیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، خواہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان کے لیے دعائے بخشش کریں یا نہ کریں، سب برابر ہے. ان تستغفر لہم 70 مرتن،
اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر یہاں ان کی صفت فاسقین کے طور پر آئی کیونکہ یہ حدیں توڑ جاتے ہیں. یہاں پر 70 کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں تو ان کی معافی نہ ہوگی. یہ تہدید کے لیے نہیں، لمٹ بتانے کے لیے نہیں، بلکہ تکثیر کے لیے ہے، کثرت بتانے کے لیے. جیسے ہمارے ہاں اردو میں بھی کچھ فگرز کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف اعمال کے سمبل کے طور پر، مثلا 420 کا ہندسہ یا 32 کا، یا اسی طرح اور کچھ ہندسے ہم استعمال کرتے ہیں. تو عربوں میں 70 کا ہندسہ جو ہے یہ تکثیر کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے، کثرت بتانے کے لیے. مراد اس سے کیا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے کثرت سے بھی استغفار کریں گے، بہت زیادہ بھی معافی مانگیں گے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یعنی منافقوں کے لیے تو پھر دعائے استغفار بھی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ ان کے جرائم بہت کبھی ہیں. اللہ رسول کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے تو معافی ہے ہی نہیں. صرف ایسے لوگوں کو اللہ راستہ بھی نہیں دکھاتا، پھر ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. ذَلِكَ، یہ بات، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے، كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یعنی ان کی کوئی بات مان کر نہ دی. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ایسے لوگوں کی رہنمائی پھر اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.